خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 12۔ زرار اسے وہیں پریشان زدہ حالت میں کھڑا چھوڑ کر تیز قدموں سے چلتے ہوئے مین ہال سے باہر نکل آیا۔ اس وقت اسے روشان بالکل بھی یاد نہیں رہا تھا۔ اس کے ذہن کے پردے پر حیا کا "تمہاری ماما" کا لفظ بھاری پتھر کی طرح بوجھ بن کر بار بار گر رہا تھا۔ اس نے کار میں بیٹھتے ہی اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کو زور سے دبایا۔ آج کافی دنوں بعد اسے دوبارہ اسی جگہ درد ہو رہا تھا جہاں پر پہلے کبھی ہوا کرتا تھا۔ اس نے درد کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے کار سٹارٹ کی اور تیز سپیڈ سے چلاتا ہوا گھر کی جانب چل دیا۔ اس کے ذہن پر مختلف یادوں کے دھندلے سایہ عکس بن کر لہرا رہے تھے۔ اس نے اپنے سر کو جلدی سے جھٹک کر ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ناکام کوشش کی۔ ان یادوں کے زیر اثر اسے بالکل بھی محسوس نہ ہوا کب اس کی نیلی جھیل جیسی شفاف آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے موتی بن کر لڑکیوں کی صورت میں گرنے لگے تھے، جسے اس نے اپنے بائیں ہاتھ کے پروں سے صاف کیا اور کار کی سپیڈ مزید تیز کر دی۔ اسٹیئرنگ وہیل گھماتے اچانک اس کے ذہن کے پردے پر تھوڑی دیر پہلے کا منظر چھا گیا، جہاں حیا کے متواتر آنسو اس کی گال پر گر رہے تھے، جسے اس نے زرار سے چھپانے کے لیے ان کو جلدی سے صاف کر لیا تھا۔ اس منظر کو سوچتے ہوئے زرار نے غصے سے اسٹیئرنگ پر اپنا ہاتھ زور سے مارا، کیونکہ اسے اب خود پر بھی شدید غصہ آ رہا تھا۔ حیا نے تو بس نارملی بات کی تھی، جیسے وہ ہمیشہ اس سے کرتی تھی۔ اسے غصہ تو اپنی کسی ماضی کی بات پر آیا تھا، لیکن نکال اس نے حیا پر دیا تھا۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے حیا کا روتا ہوا چہرہ عکس بن کر لہرا رہا تھا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے جلد از جلد گھر جانے کا سوچا، کیونکہ اس وقت اسے اپنی ان سوچوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے صرف اپنا کمرہ اور اس کی تنہائی چاہیے تھی۔ کیسی طبیعت اب آنٹی کی؟ ایمان فاطمہ، جو اس وقت اشراق کی نماز پڑھ کر لاؤنج میں موجود کرسی پر بیٹھے کسی تسبیح کا ورد کرنے لگی تھی کہ اچانک شفا کی آواز پر اپنی تسبیح ہاتھ کی ہتھیلی میں لپیٹ کر مسکراتے ہوئے اس سے مصافحہ کرنے لگی۔ السلام علیکم شفا، کیسی ہیں آپ؟ ایمان نے شفا سے اس کی خیریت دریافت کی۔ جواباً شفا دھیمے سے مسکرانے لگی۔ الحمدللہ، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ آنٹی کا بی پی اور شوگر لیول تو نارمل ہے نا؟ شفا نے بھی ایک کرسی کھینچی اور ایمان کے ساتھ بیٹھ کر آمنہ بیگم کی طبیعت کا پوچھنے لگی۔ پہلے تو بہت ہائی تھا، لیکن الحمدللہ اب آہستہ آہستہ نارمل ہو رہا ہے، ایمان نے شفا کو بتاتے ہوئے باقاعدہ خدا کا شکر بھی ادا کیا تھا۔ آج آپ نے ہاسپٹل نہیں جانا کیا؟ ایمان نے اسے ابھی تک اسی حلیے میں دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ جانا تو تھا، مگر ایان نے آج باہر لنچ کا پروگرام بنایا، اس لیے تھوڑی دیر تک ریڈی ہو جاؤں گی ہاسپٹل، پھر لنچ بریک پر ریسٹورینٹ آ جاؤں گی، پھر واپس ہاسپٹل چلی جاؤں گی۔ اس طرح پیشنٹس کو میرا ویٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ ایمان کا اس کا پیشے کے ساتھ اس قدر انصاف دیکھ کر آہستگی سے مسکرا اٹھی۔ پھر اچانک عثمان کی یاد آنے پر اس کے مسکراتے ہونٹ آپس میں پیوست ہو گئے۔ وہ بھی تو بالکل ایسا ہی تھا، بنا کسی ٹھوس وجہ کے کبھی بھی چھٹی نہیں کیا کرتا تھا، اسی لیے تو وہ بہت ہی کم عرصے میں عام لوگوں میں بہت زیادہ مقبول ہو گیا تھا۔ ایمان، کہاں گم ہو؟ شفا نے ایمان کو خالی خالی نگاہوں سے لان کی سائڈ پر بنی کیاریوں کی جانب دیکھتے ہوئے پایا تو اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ جلدی سے نفی میں سر ہلاتی دھیمے سے مسکرا دی۔ آج شفا کو وہ لڑکی کوئی پہیلی لگی تھی جو اپنا آپ ہر کسی سے چھپا کر رکھتی تھی، حتیٰ کہ اپنے جذبات بھی۔ شفا کتنی دیر تک اس کو بغور دیکھتی رہی، پھر خود ہی اندر جانے کے لیے اٹھ بیٹھی۔ ٹھیک ہے ایمان، میں بھی چلتی ہوں، ایان کو بھی اٹھانا، انہوں نے آفس جانا ہوگا، آپ اپنا اور آنٹی کا خیال رکھیے گا، شفا نے ایمان کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا اور پھر داخلی دروازہ بند کرتی گھر کے اندر چلی گئی۔ ایمان کتنی دیر خالی خالی نگاہوں سے لان میں لگے درختوں اور پودوں کو دیکھتی رہی اور پھر آ کر کچن میں آمنہ بیگم کے لیے کچھ ہیلدی سا ناشتہ بنانے لگی، جو شفا نے ان کو ڈائٹ پلان کے مطابق دینے کا کہا تھا۔ شوٹنگ سے واپس آ کر اذلان لاؤنج میں آیا تو زینی کو صوفے پر بیٹھے بیٹھے گہری نیند میں سوتے ہوئے پایا۔ اذلان کو زینی کا یہاں لاؤنج میں سونا کچھ مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ سارے ملازم کسی نہ کسی کام کے لیے اندر آتے جاتے رہتے تھے، ان کی نگاہ بھی ادھر اٹھ جاتی ہوگی۔ پہلے تو وہ اس کو سوتا دیکھ کر وہاں سے جانے لگا، جو بچوں کی طرح تھوڑا سا منہ کھولے آرام سے سو رہی تھی، لیکن پھر ملازموں کا سوچ کر اس نے اپنے گلے سے مصنوعی کھانسی کی آواز نکالی۔ زینی کھانسی کی آواز سنتی فوراً صوفے سے اٹھ بیٹھی۔ ہڑبڑانے کے انداز میں اٹھنے کی وجہ سے اس کا دوپٹہ زمین پر گر چکا تھا۔ وہ اپنی مندی مندی آنکھوں سے پہلے اسے دیکھنے لگی، مگر پھر کچھ ہی سیکنڈز میں ہوش میں آنے پر جلدی سے اپنا دوپٹہ ڈھونڈنے لگی تو وہ اسے نیچے زمین پر گرا ملا تھا۔ یہ کوئی جگہ ہے سونے کی؟ اذلان نے اس پر لطیف سا طنز کیا۔ زینی اذلان کی نگاہوں سے کنفیوز ہوتی اپنا دوپٹہ اوڑھ کر جلدی سے وہاں سے جانے لگی، کیونکہ اب اسے اچھی خاصی شرمندگی ہو رہی تھی۔ اف یار، اذلان کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں؟ جگہ دیکھے بغیر کہیں بھی سو جاتی ہوں۔ وہ اسے کوئی بھی جواب دیے بنا آگے بڑھی اور پھر یہ سب سوچتے اپنے ماتھے پر باقاعدہ تھپڑ کے انداز سے ہاتھ مار چکی تھی۔
اس منظر کو اذلان نے اس کے پیچھے پیچھے آتے ہوئے بخوبی دیکھا تھا۔ اس کے نابی ہونٹوں پر بے ساختہ دھیمی مسکراہٹ رینگ گئی۔ زینی کوریڈور سے ہوتے ہوئے ابھی اپنے کمرے میں ہی آ رہی تھی جب ہی اس کو اپنی سماعتوں میں فون کی رنگ ٹون بجتی محسوس ہوئی۔ اس نے جلدی سے بھاگ کر کمرے میں آتے ہوئے فون تھام لیا۔ اسے لگا شاید اس کے ماما بابا میں سے کسی کا فون ہوگا، مگر سامنے اسکرین پر ولی کالنگ لکھا ہوا جگمگا رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھر کر بالآخر فون ریسیو کر ہی لیا۔ ہاں ولی، وہ میں سو رہی تھی، موبائل کمرے میں پڑا تھا، اس لیے تمہاری کالز کا پتہ ہی نہیں چلا۔ زینی نے جاگی سوئی کیفیت میں ولی سے بات کی۔ شاید وہ کب سے اسے فون کر رہا تھا، اس لیے فون ریسیو نہ کرنے کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ آخر کس کا فون ہو سکتا ہے جس کا اس قدر بے تابی سے بھاگ کر فون ریسیو کر رہی ہیں؟ یا اس کے بھاگنے کے انداز میں فون ریسیو کرنے کے عمل نے اذلان کو گہری سوچ میں مبتلا کر دیا۔ اندر کمرے میں آیا تو زینی کے لبوں سے ولی کا نام سن کر اس کی آنکھیں بے اختیار اوپر کو اٹھ گئی تھیں۔ زینی ابھی تک فون پر ہی بات کر رہی تھی، اب نظروں کو اوپر اٹھائے کمرے کے اندر آتے اذلان کو دیکھنے لگی، مگر وہ اسے بری طرح نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا واش روم میں چلا گیا۔ ہاں ولی، کیا کہہ رہے تھے تم نے ماما بابا سے بات کی؟ زینی نے اب ولی کی بات سنی تو اسے پرنم لہجے میں پوچھنے لگی۔ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا زینی، تم نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، اوکے؟ ولی نے اسے تسلی دینے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ میری انگیجمنٹ کے فنکشن پر تو آؤ گی نا؟ ولی نے زینی کو منگنی کے فنکشن پر آنے کے بارے میں پوچھا۔ میں آج یا کل تمہارے گھر خود انویٹیشن کارڈ دینے آؤں گا۔ ولی نے زینی کو سخت خاموش پایا تو خود ہی بتانے لگا، مگر زینی نے فوراً منع کر دیا۔ نہیں ولی پلیز، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے تمہارا فنکشن خراب ہو۔ یہ نہ ہو میں آؤں تو میری موجودگی کی وجہ سے ماما اور بابا وہاں نہ آئیں، اور پھر دادا جان بھی تو ناراض ہیں مجھ سے، میں نہیں آ پاؤں گی، مجھ سے کسی کی ناراضگی برداشت نہیں ہو پائے گی۔ زینی نے ولی کو اپنے دل کی بات بتائی جس پر وہ صرف ٹھنڈی آہ بھر سکا، کیونکہ کہہ تو وہ ٹھیک ہی رہی تھی۔ اچھا تم ٹینشن نہ لو، انشاءاللہ سب جلدی ٹھیک ہو جائے گا، ولی نے آخر میں پھر اسے تسلی دے۔ زینی نے آمین کہہ کر فون بند کر دیا۔ اتنے میں واش روم کا دروازہ کھلا تو اذلان اسے ایک نظر دیکھتا ہوا اپنے کپڑے لینے کے لیے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ زینی کچھ یاد آنے پر جلدی سے آگے بڑھ کر اسے صبح والی شرٹ دکھانے لگی جس کا وہ بٹن لگا چکی تھی۔ یہ دیکھیں اذلان، میں نے صبح ہی آپ کی شرٹ پر بٹن لگا دیا تھا۔ زینی نے اس کے آگے ہینگر لہراتے ہوئے مسکراتی نگاہوں سے شرٹ دکھائی تو اذلان نے ہینگر کو سختی سے جھٹک کر پیچھے کر دیا۔ لگا دیا ہے تو کوئی احسان نہیں کیا مجھ پر، توڑا بھی تو آپ نے ہی تھا۔ اذلان کے اس قدر سخت رویے پر زینی چونکتے ہوئے اسے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ بھائی جائیں، یہاں سے چینج کرنا ہے مجھے۔ زینی جو حیرت کے مارے وہیں ششدر سی کھڑی ہوئی تھی، اب اچانک اذلان کی تیز آواز پر ہوش میں آتے ہوئے جلدی سے اپنی نم آنکھوں کو ہاتھ کی ہتھیلی سے پشت سے رگڑنے کے بعد تیز تیز قدموں سے چلتی باہر نکل گئی۔ زینی کو آج پھر بات پہ بات رونا آ رہا تھا، کیونکہ وہ اب سب کی ناراضگی سہتے سہتے پریشان ہو چکی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر وہ ایسا کیا کرے کہ سب اسے معاف کر دیں۔ وہ اپنے کمرے سے سیدھا سوئمنگ پول والی سائڈ پر آ گئی اور پھر ہمیشہ کی طرح اپنے پاؤں پانی میں بھگو کر بیٹھ گئی، کیونکہ یہ اس کی بچپن سے ہی عادت تھی۔ جب کبھی وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی، اپنی پریشانی کم کرنے کے لیے پاؤں پانی میں بھگو کر بیٹھ جاتی تھی۔ اتفاق سے ان کے کراچی کے گھر میں بھی سوئمنگ پول تھا اور لاہور کے گھر میں بھی تھا، اور یہاں بھی سوئمنگ پول کو دیکھ کر سب سے پہلا خیال اس کے ذہن میں یہی آیا تھا کہ جب کبھی میں پریشان ہوں گی تو یہاں آ کر بیٹھ جاؤں گی۔ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر اس چھوٹی سی زندگی میں اس کو بار بار سوئمنگ پول کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے۔ پہلے کس قدر خوش تھی وہ، اور اب اس کو ہمیشہ سے یہی لگتا تھا اگر اذلان اسے مل گیا تو اس کی پوری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، اس لیے تو وہ ہمیشہ خوابوں میں اذلان کے ساتھ ایک الگ دنیا بسائے رکھتی تھی، مگر اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ حقیقت میں اذلان کے ساتھ زندگی اس کو کیا کیا رنگ دکھلائے گی، جو فی الحال تو اس کی سوچوں کے بالکل برعکس تھا۔ بابا آپ کہیں جا رہے ہیں؟ زرار سیدھا اپنے کمرے میں ہی جانے لگا تھا، مگر عفان کے کمرے کا کھلا دروازہ دیکھ کر وہ بے اختیار ڈور ناک کر کے اندر آ گیا۔ اس وقت عفان اپنی پیکنگ کرنے میں مصروف دکھائی دے رہا تھا۔ ہاں میں کراچی جا رہا ہوں، عفان نے اپنی شرٹ سوٹ کیس میں رکھتے ہوئے مصروف انداز میں جواب دیا۔ آپ تو ابھی تھوڑے دن پہلے گئے تھے، اب پھر جا رہے ہیں؟ عفان کو ہمیشہ لگتا تھا اس کا بیٹا اس پر بالکل بھی توجہ نہیں دیتا، مگر یہ بات سن کر وہ خود کو مسکرانے سے روک نہ پائے اور پھر اسے اپنے مخصوص نرم انداز میں کراچی جانے کی وجہ بتانے لگے۔ ایکچولی بیٹے تب میں اپنے دوست کے والد کی خیریت معلوم کرنے گیا تھا، مگر اب میں وہاں ایک فیکٹری لگانا چاہتا ہوں۔ میرے مینیجر کا فون آیا تھا، اسے کوئی جگہ پسند آئی، بس اسی ڈیل کو فکس کرنا ہے، اس لیے میرا جگہ دیکھنا زیادہ ضروری ہے۔ عفان نے اسے مکمل وضاحت دی۔
مگر اتنے سارے ڈریسز وہ کس لیے؟ زرار نے فل بھرا ہوا سوٹ کیس دیکھا تو حیرانگی سے پوچھنے لگا۔ ہاں، وہ کچھ دنوں کے لیے وہیں رکنا پڑ سکتا ہے، شاید مہینہ بھر سے بھی زیادہ وقت لگ جائے، اس لیے کپڑے لے کر جا رہا ہوں۔ یہ بار بار شاپنگ کی خواری مجھ سے نہیں ہوتی۔ عفان نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے زیادہ کپڑے رکھنے کا ریزن بتایا۔ جواباً زرار جی ٹھیک ہے بابا کہہ کر وہاں سے جانے لگا۔ زرار بیٹے، عفان نے جاتے ہوئے زرار کو آواز دی تو وہ فوراً پیچھے مڑتے ان کے پاس آ گیا۔ جی بابا۔ زرار کو لگا شاید عفان کو کوئی کام ہے اس لیے پوچھنے لگا، مگر وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کو اپنے ساتھ لگا کر اس سے گلے ملنے لگے تھے۔ زرار کو ایک دم حیرانگی تو ہوئی مگر اسے سکون بھی بہت ملا تھا۔ کچھ پل کے لیے وہ اپنی تھوڑی دیر پہلے کی حالت یکسر بھول کر چپ چاپ ان کے ساتھ لگا رہا۔ عفان نے بھی اسے کسی چھوٹے بچے کی طرح فرتے محبت سے خود میں بینچ لیا تھا۔ زرار بچے اپنا خیال رکھا کرو، تم جانتے ہو تم میں میری جان بستی ہے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیسے زندہ رہ پاؤں گا؟ بس اسی لیے بیٹا میں اس دن تم سے زیادہ روڈلی بات کر گیا تھا، کیونکہ مجھے لگا تھا اگر اس لڑکے کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کھو دوں گا۔ عفان نے اس کو گلے سے لگایا، اپنے اس دن کے رویے کا ذکر کیا جسے سنتے زرار ایک پل کے لیے مسکرا اٹھا تھا۔ اٹس اوکے بابا، مجھے آپ کی بات کا بالکل بھی برا نہیں لگا تھا۔ زرار نے عفان کی شرمندگی دور کرنا چاہی۔ عفان نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر فرتے محبت سے پیار کیا۔ اوکے اب آپ آرام کرو، ویسے آج آپ کافی لیٹ نہیں آئے ہو روز تو؟ عفان نے اسے ابھی تک دوپہر کے کپڑوں میں دیکھا تو سامنے لگی وال کلاک پر ایک نظر ڈالتے ہوئے پوچھے بنا نہ رہ سکے۔ جی بابا وہ میں زرار ابھی کچھ بتانے ہی والا تھا کہ عفان کے فون کی رنگ ٹون بج اٹھی تو زرار نے شکر کا سانس لیا اور فوراً وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ عفان سے بات کر کے اس کا موڈ پہلے کی نسبت قدرے بہتر ہو گیا تھا۔ زرار نے کمرے میں آتے ہی اپنی شرٹ اتار کر بیڈ پر رکھی اور پھر اپنے کپڑے لینے ڈریسنگ روم میں چلا آیا۔ ڈریسنگ روم سے واپسی پر وہ اپنے لیے نکالے ہوئے کپڑے بیڈ پر رکھنے لگا تو اس کو اپنی وائٹ شرٹ نظر آئی جسے دیکھتے اسے بے اختیار پھر سے حیا کی یاد آ گئی، جب وہ بار بار اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کی بیک پر سے شرٹ کا کپڑا اوپر کر کے ڈرائی کر رہی تھی۔ اس منظر کو یاد کرتے ہوئے زرار کے ہونٹوں پر دھیمی مسکراہٹ نے اپنی جگہ بنا لی، پھر فوراً اسے اپنی آنکھوں کے سامنے حیا کا خوف کے مارے سہما ہوا چہرہ لہراتا نظر آنے لگا۔ اب اس کے چہرے پر پرسوچ تاثرات چھائے محسوس ہوئے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے سر کو نفی میں جھٹکنے کے بعد خود کو حیا کی سوچوں سے آزاد کرتا واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ ہاں جے ڈی، اس کیس میں مزید کوئی بڑی پریشانی کی بات تو نہیں ہے نا؟ ضیاء نے فون پر جے ڈی سے کیس کی رپورٹ پوچھی۔ آج کل انہوں نے ملنا جلنا کافی حد تک کم کر دیا تھا، انہیں لگ رہا تھا کوئی ان پر نظر رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے وہ بہت محتاط ہو گئے تھے۔ نہیں فی الحال تو سمجھیں تھوڑی دیر کے لیے پریشانی ٹل گئی ہے، لیکن پھر بھی ٹائیگر سر کے انسٹرکشن کے مطابق ہمیں جلد از جلد اپنا سارا کام مکمل کرنا ہوگا، اس سے پہلے کہ حالات مزید خراب ہونے کا خدشہ ظاہر ہو۔ جے ڈی نے تھوڑا اطمینان تو ظاہر کیا مگر ساتھ ہی ساتھ اپنا سارا کام جلدی ختم کرنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ کرتے ہیں کچھ، لیکن کچھ دنوں کے لیے تمہیں بہت زیادہ محتاط اور چوکس رہنا ہوگا۔ اس کام کے لیے کچھ بندوں کو اور بھی اپنے ساتھ لگا لو، کیونکہ کچھ دن میں ابیرہ کی شادی میں مصروف رہوں گا، کہیں ایسا نہ ہو ہماری ذرا سی بے احتیاطی ہمارا بنا بنایا سارا کام بگاڑ کر رکھ دے۔ ضیاء ریوالونگ چیئر سے اٹھتے ہوئے اپنے آفس میں ہی دھیمی چال چلنے لگا۔ جی میں اپنی پوری کوشش کروں گا تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو۔ جے ڈی نے ضیاء کو اپنے کام کا بتا دیا۔ دیٹس گڈ، اوکے بائے، اگر کوئی ارجنٹ کام ہو تو ضرور بتا دینا۔ ضیاء نے اسے ضروری کام پر بتانے کا کہا تاکہ شادی کے دنوں میں وہ فون کرنے پر ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے۔ جی آپ بے فکر ہو کر ابیرہ سسٹر کی شادی انجوائے کریں، اگر میں فری ہوتا تو ضرور آنے کی کوشش کرتا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ جے ڈی نے ضیاء کو مطمئن ہو کر شادی اٹینڈ کرنے کا کہا اور خود کے نہ آنے پر بھی معذرت کی۔ میں جانتا ہوں جے ڈی، اس لیے میں نے تمہیں زیادہ فورس بھی نہیں کیا، اگر سیکیورٹی کا ایشو نہ ہوتا تو پھر تم نہ آتے تو میں خود ہی تمہاری ٹانگیں توڑ کر رکھ دیتا۔ ضیاء نے ہنستے ہوئے جے ڈی کی بات کا جواب دیا تھا۔ جی بالکل اوکے، پھر میں فون رکھتا ہوں۔ جے ڈی نے ضیاء کی ہاں میں ہاں ملائی اور پھر دھیمے سے مسکراتے ہوئے فون واپس ٹیبل پر رکھنے لگا۔ ضیاء بھی فون رکھ کر مختلف فائلز کا کام نپٹانے لگا، کیونکہ پھر اسے کچھ دنوں کے لیے لیو لینی تھی، اس لیے وہ جلدی تمام کام مختلف انسپکٹرز کو سونپ رہا تھا تاکہ اس کی غیر موجودگی میں سیکیورٹی پر کوئی برا اثر نہ پڑے۔ حیا مجھے تو آج تمہاری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، تم چھٹی کر لیتی بھلا؟ مریم نے حیا کو اس قدر چپ چاپ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پہلے تو اسے لگا کہ پارٹی کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے تھکاوٹ ہو گئی ہوگی، اس لیے اس نے زیادہ پوچھا نہیں، کیونکہ وہ کل کی پارٹی کے بعد سے ایسے ہی چپ سادھے ہوئے تھی۔ ابھی بھی حیا نے کوئی خاص رسپانس نہ دیا، بس چپ چاپ گاڑی کے شیشے کے باہر کے مناظر دیکھتی رہی۔ تو پھر مریم نے اس کے ہاتھ پر رکھ کر اس کا ٹیمپریچر چیک کیا۔ حیا تمہیں تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، ڈرائیور انکل آپ گاڑی کو گھر کی طرف واپس موڑیں۔ مریم نے اس کا ماتھا فل گرم بٹی کی مان تپتا دیکھا تو حیرت کے مارے چونک اٹھی۔ حیا کا چہرہ بھی اس وقت بخار کی حدت کی وجہ سے ازحد سرخ ہو رہا تھا۔ مریم نے پریشانی کے مارے اب اس کا ہاتھ باقاعدہ نرمی سے تھام لیا تھا۔ نہیں مریم، آج پروفیسر امین نے مجھے ایک ضروری کام سونپنا ہے، میں
یہ اپرچونٹی مس نہیں کر سکتی. انہیں لگے گا میں کام چور ہوں اس لیے آج کالج نہ آنے کے لیے بیمار ہونے کا بہانہ کر دیا. حیا نے شکستہ لہجے میں مریم کو وضاحت دی مگر مریم پھر بھی نہ مانی. رہنے دو تمہاری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے، اگر بعد میں اس سے بھی زیادہ خراب ہوگی تو میں اکیلی وہاں کیا کروں گی؟ مریم نے عزت فکر مند لہجے میں کہا. حیا اس کے فکر مند انداز پر آہستگی سے مسکرا دی. اتنی بھی خراب نہیں ہے مریم، آپ چلے. انکل ڈرائیور انکل روڈ کے ایک سائڈ پر گاڑی کھڑی کر کے دونوں کا آخری فیصلہ جاننا چاہتے تھے. اب حیا کی بات پر دوبارہ کار سٹارٹ کرنے لگے تھے. بہت ہی ضدی ہو تم، مریم نے اس کے بازو پر مصنوعی غصے سے چپت لگاتے ہوئے کہا. تو حیا نے بنا کچھ کہے اپنا بازو سہلایا. مریم ایک پل کے لیے حیرت زدہ رہ گئی کیونکہ وہ تو ہمیشہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی چڑ جایا کرتی تھی مگر آج کوئی بھی رسپانس نہیں دے رہی تھی. مریم تھوڑی دیر تو اسے ویسے ہی ساکت نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر اس کے گرد لاڈ سے اپنے بازو حائل کر دیا. حیا بھی چپ چاپ اس کے ساتھ لگی رہی. مریم نے اس کی پیشانی پر فرتے محبت سے پیار کیا تو اس کے ہونٹ جل اٹھے کیونکہ حیا کا چہرہ اس وقت ٹمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے فل تپ رہا تھا. حیا میں ایک بار پھر کہہ رہی ہوں واپس گھر چلتے ہیں. پروفیسر امین سے میں بات کر لوں گی، وہ سمجھ جائیں گے، تم اس بات کی ٹینشن نہ لو. مریم نے حیا کو ایک بار پھر منانے کی ناکام صحیح کی مگر حیا آگے سے کچھ نہ بولی، بس چپ چاپ اس کے ساتھ لگی رہی جس کا مطلب مریم کو واضح طور سمجھ آ گیا تھا. ماما شفا کہہ رہی تھی روز آپ کو تھوڑی واک کروایا کروں، اگر آپ میں تھوڑی بہت ہمت ہے تو آئیے بائی لان میں چل کر تھوڑی دیر واک کر لیتے ہیں. فاطمہ نے آمنہ بیگم کو بستر پر چپ چاپ لیٹے ہوئے گہری سوچوں میں گم دیکھا تو شفا کے کہے مطابق انہیں واک کا کہنے لگی. چلو بیٹے چلتے ہیں، تھوڑا سہارا دو مجھے، آج تو ویسے بھی میں خود کو پہلے سے کافی بہتر محسوس کر رہی ہوں. آمنہ بیگم واک کرنے پر حامی بھرتے ہوئے خود اٹھنے لگیں مگر نحیف اور نکاہت زدہ ہونے کے باعث کچھ سے اٹھ نہ سکیں تو فاطمہ سے سہارا دینے کا کہا جس پر فاطمہ فوراً آگے بڑھ کر انہیں بستر سے اٹھانے لگی تھی. تھوڑی دیر بعد وہ دونوں نیکسی سے نکل کر بائی لان میں آ گئیں. بس بیٹا باقی کی واک تھوڑی دیر کے بعد کر لوں گی، ابھی مجھے بٹھا دو ذرا. آمنہ بیگم کا تنفس پھول چکا تھا اس لیے ایک دو چکر لگانے کے بعد لان میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی. فاطمہ شفا بیٹی بہت اچھی ہے نا؟ آمنہ بیگم پورے گھر کو سرسی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولنے لگی کیونکہ اس نے بنا سوچے سمجھے انہیں جلدی سے اپنا گھر فراہم کر دیا تھا ورنہ وہ اکیلی لڑکی پتہ نہیں کہاں کرائے کے گھر کے لیے خوار ہوتی رہتی. ہاں جی ماما، ڈاکٹر شفا بہت اچھی ہیں، انہوں نے بہت مدد کی اب میری، ورنہ جب کبھی آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے میں خود کو کسی طور سنبھال نہیں پاتی تھی. ان کی وجہ سے بہت سہارا ملا ہے مجھے، اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیروں خوشیاں عطا کرے. فاطمہ کے لہجے میں شفا کے لیے بہت پیار اور عقیدت تھی. وہ شفا کے لیے دل سے دعا کیا کرتی تھی کہ اسے کبھی بھی زندگی میں کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. آمین. بیٹا اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بہت زیادہ نوازتے ہیں اور اپنے نیک بندوں پر تو اللہ کی کرم نوازی ہمیشہ ہوتی رہتی ہے جو کسی انجان شخص کا بھی درد ہنسی خوشی بانٹ لیا کرتے ہیں اور کسی بھی مصیبت زدہ شخص کو اس کے دکھ درد میں اکیلا نہیں چھوڑتے، ان سے جتنا بھی ہو سکے وہ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اجر ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوتا ہے. آمنہ بیگم کا صف کافی حد تک بحال ہو چکا تھا اس لیے وہ اتنی لمبی بات کر رہی تھیں. فاطمہ آمنہ بیگم کی مسکراہٹ دیکھ کر دل ہی دل میں ان کی سلامتی کے لیے دعا کرنے لگی تھی. یا اللہ میری ماں کا سایہ مجھ پر سلامت رکھنا اور مجھے ہر پیشانی پر صبر و ہمت سے کام لینے کی توفیق عطا فرما. آپ کے ہاں صبر والوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے. پلیز میرے اندر بھی اتنی ہمت اور قوت پیدا کریں تاکہ میں اپنی ماما کی ہر پریشانی آپ کے حکم سے دور کر سکوں. فاطمہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مخاطب تھی کیونکہ اس کے دل کے رازوں کا امین صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات تھی، وہ جو ہر ایک کی اشارہ سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ اپنے بندوں کے دل کی ہر بات جانتا ہے خواہ وہ ظاہر کرے یا مخفی رکھے. اللہ تعالیٰ تو انسان کی نیت تک سے واقف ہوتا ہے، آیا اس کے اس بندے کی نیت نیک ہے یا بد. وہ بہترین سننے والا اور جاننے والا ہے. اس سے کائنات کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے، خواہ وہ انسان کا ظاہر ہو یا پھر باطن، ہر چیز اس کے دائرہ علم میں ہے. وہ اپنے دل کی ہر بات اللہ تعالیٰ سے ہی شیئر کیا کرتی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اپنا درد شیئر کر کے اس کو اپنا ہلکا پھلکا محسوس ہوتا تھا. دنیا میں موجود کئی لوگ کسی دوسرے کا غم جان کر یا تو اس پر کوئی توجہ ہی نہیں دیتی، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. انہیں کسی کے درد سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے بے حس خودغرض لوگوں کو صرف اپنی فکر ہی کھاتی رہتی ہے، انہیں صرف اپنی خوشیوں کی پرواہ ہوتی ہے. کسی کا غم بانٹنا تو دور کی بات، کسی دوسرے کا دکھ درد ان کے لیے سرے سے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. یا پھر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو پریشانی میں مبتلا دیکھ کر اندر ہی اندر ان کی تکلیفوں پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگ اس حقیقت کو یکسر فراموش کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے وہ اس دنیا میں موجود ہر چیز سے واقف ہے. ایسے لوگ بھلے ہی یہ سب دھوکہ دہی کر کے اس کی شخص کی آنکھوں میں دھوپ جھونک رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں یہ تلخ حقیقت کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ہمارے دائیں بائیں موجود دونوں فرشتے ہماری ہر ایک حرکت اور دل میں چھپی ہر مخفی سوچ کو بھی ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں.
اس دنیا میں موجود کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی دوسرے کا درد کم کرنے کی بجائے الٹا اس کی تشہیر کر کے اپنا مال نامہ تو کالا کرتے ہی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کی عزت نفس کو بھی بری طرح مجروح کرتے ہیں جس نے ان کی ذات پر بھروسہ کر کے انہیں اپنے رازوں کا امین بنایا ہوتا ہے۔ ایک سچا مومن اپنے بھائی کی کہی گئی راز کی بات کی آگے تشہیر نہیں کرتا۔ یہ سراسر امانت میں خیانت ہے۔ کسی کی امانت میں خیانت کرنا تو منافقوں کی خصلت میں شامل ہے، کیونکہ مومن کبھی بھی خائن نہیں ہو سکتا۔ فاطمہ، دنیا میں موجود ہر ایک چیز کو زوال آنا، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی بڑا غم یا پھر کتنی ہی بڑی خوشی کیوں نہ ہو۔ اس لیے ہر ایک حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ناشکری انسان کے میٹھے پلوں کی بھی مٹھاس ہم سے چھین لیتے جو ہمارے دلوں کی کڑواہٹ دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے طور پر ہم پر نازل کیے ہوتے ہیں۔ ایک ایسی کڑواہٹ جو ہمارے دکھ، درد یا پھر کسی تکلیف کے باعث ہمیں مایوسی کی صورت میں بھر گئی ہوتی ہے۔ اس کے ذہن کے پردے پر عثمان کی حلاوت امیز آواز سماعت بن کر گونجنے لگی تھی۔ فاطمہ، انسان کو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ ہم سب کے لیے کافی اپنی کسی بھی پریشانی کو سوچ کر مایوسیوں کے اندھیرے میں نہیں گر جاتے، بلکہ اس رب کائنات پر توکل کو مزید مضبوط کر دیتے ہیں۔ انسان کو اپنے ہر فیصلے کو اللہ کی رضا پر چھوڑتے ہوئے بس یہی سوچ کر مطمئن ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں جو بھی بہتر ہوگا صرف وہی فیصلہ کریں گے، کیونکہ اس کی ذات سے بڑھ کر کوئی بھی دانا اور حکیم نہیں ہے۔ وہ ابھی تک انہی سوچوں میں ہی گم تھی کہ اچانک پرندوں کی چہچہاہٹ کی آواز نے فاطمہ کو اپنی سوچوں کے بھنور سے باہر نکال دیا۔ اب وہ ایک نظر ان اڑتے پرندوں کو دیکھتی طمانینت سے مسکراتی اور آمنہ بیگم کے ساتھ ہلکی پھلکی باتوں میں حصہ لینے لگی تاکہ کسی طرح ان کا دھیان اپنی بیماری اور زندگی میں موجود ساری پریشانیوں سے بٹ کر تقسیم ہو جائے۔ زینی آنٹی! آہل نے زینی کو دور سے سوئمنگ پول میں اپنے پاؤں لٹکائے آرام سے بیٹھے دیکھا تو خود بھی تیز قدموں سے بھاگتا ہوا اسی جانب آ گیا تھا، کیونکہ اس ٹائم وہ اور زینی اکٹھے مل کر کھیلتے تھے۔ زینی نے اسے تیز قدموں سے بھاگ کر اپنی طرف آتے دیکھا تو آہستگی سے مسکراتے ہوئے پرنم آنکھوں کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے جلدی سے صاف کرنے لگی۔ آ جاؤ آہل، زینی نے اسے اپنے ساتھ ہی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ بھی سوئمنگ کرنے لگے ہو عزیز انکل کی طرح؟ آہل نے سوچا شاید زینی بھی اذلان کی طرح سوئمنگ پول کرنے لگی، اس لیے پاس بیٹھتے ہی اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس کے پاؤں زینی کی طرح پانی تک نہ گئے تو منہ بسور کر زینی کی جانب دیکھنے لگا، جس پر زینی ایک پل کے لیے اسے دیکھتے ہوئے کہکہ لگا کر ہنس دی۔ آپ ابھی چھوٹے ہو نا، اس لیے آپ کے فٹ وہاں پانی تک نہیں جا رہے۔ زینی نے دھیمی مسکراہٹ سمیت اس کے پھولے ہوئے گالوں پر پیار کیا۔ زینی آنٹی، جب آپ میرے جتنی تھی تب آپ کے فٹ پانی میں چلے جاتے تھے؟ آہل نے معصومیت سے پوچھا تو زینی آہستگی سے مسکراتی سے نرم لہجے میں جواب دینے لگی۔ آپ کو پتہ ہے آہل، مجھے سوئمنگ بالکل بھی نہیں آتی۔ میں جب ابھی سیڈ ہوتی تھی نا تب سوئمنگ پول کے پاس بیٹھتی تھی، ادروائز تو میں پول کے آس پاس بھی نہیں جاتی تھی۔ زینی نے اپنے بچپن کی عادت آہل سے شیئر کی تو آہل کی دلچسپی فوراً بڑھ گئی۔ پہلے تو وہ اپنی گال پر ہاتھ رکھے کافی دیر یوں ہی سوچتا رہا، پھر اسی انداز میں زینی کو مخاطب کرنے لگا۔ اوہ اچھا، اسی لیے آپ یہاں بیٹھی؟ کیا آج بھی آپ سیڈ ہیں؟ زینی اس چھوٹی 4 سالہ بچے کی ذہانت پر ایک پل کے لیے گڑبڑا کر رہ گئی، مگر پھر جلدی سے خود پر قابو پائے اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ نہیں تو میں تو بالکل بھی سیڈ نہیں ہوں، آج تو میں ویسے ہی بور ہو رہی تھی اس لیے ادھر آ کر بیٹھ گئی۔ آہل سو جو رہا تھا تو زینی آنٹی اپنے آہل کے بنا بہت بور ہو گئی تھی۔ زینی نے لاڈ بھرے انداز میں آہل کی ناک کو نرمی سے چھوا تو وہ بساطا کہکہ لگا کر ہنسنے لگا۔ زینی آنٹی، اگر آپ کو کوئی سیڈ کرے نا تو آپ مجھے بتانا، میں عزیز انکل کی مووی کی طرح اس کو زور زور سے کک ماروں گا جیسے وہ مووی میں کرتے ہیں نا، اور ڈشم بھی کروں گا۔ آہل نے اذلان کی ایکشن مووی کی طرح ہاتھ کا پنچ بناتے ہوئے زور سے سامنے مارا تھا۔ زینی اس کے اس انداز پر ہنسی اور پھر فرتے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اوہ واہ، تو پھر آہل مجھے سیو کر لیں گے؟ واہ بھئی، آہل تو بہت اسٹرانگ ہے، زینی نے اس کی معصومیت پر مسکراتے ہوئے کہا۔ یس، آئی ایم ویری اسٹرانگ بوائے لائک عزیز انکل، آہل نے اپنے ایک بازو پر ہاتھ مارتے ہوئے اس انداز سے کہا جیسے اس کے ان چھوٹے دبلے پتلے بازوؤں میں بھی بہت دم ہے۔ اچھا، تو آپ بہت اسٹرانگ ہو؟ پھر یہ دیکھو یہ کیا ہے؟ زینی اب اسے گدگدی کرنے لگی، جس پر آہل ہنستے ہوئے دوہرا ہو کر اپنے ہاتھ پاؤں ادھر ادھر مارنے لگا۔ تبھی اچانک آہل کا ہاتھ زور سے لگنے سے زینی ایک جھٹکے سے سوئمنگ پول میں گر گئی۔ پانی کے چھپاک مارنے پر آہل اسے دیکھتے ہوئے کہکہ لگا کر ہنسنے لگا تھا۔ زینی کافی دیر تک ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے بار بار اوپر آنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کی ہر کوشش ناکام ہونے کی وجہ سے اس کا سانس بند ہونے لگا تھا، اس کے گلے سے ایک آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ زینی آنٹی، اب آپ باہر آ جاؤ، پھر مل کر کھیلتے ہیں۔ آہل اب سوئمنگ پول کے پاس کھڑا اس کو باہر آنے کا کہہ رہا تھا، مگر زینی کے پاؤں کسی طور زمین پر نہیں لگ پا رہے تھے۔ شاید یہ پول اذلان نے اپنی ہائٹ کے مطابق ہی بنوایا تھا۔
اچانک آہل کو زینی کی پریشانی سے بھرپور آواز سنائی دی۔ تبھی آہل فوراً گھبرا اٹھا۔ وہ زینی کو اوپر نہ آتے دیکھ کر بھاگتے ہوئے اندر کی جانب چلا گیا۔ اذلان جو اس وقت سیڑھیوں سے نیچے آ رہا تھا، مین ڈور سے آہل کو تیزی سے اندر بھاگ کر آتے دیکھا تو اسے لگا شاید وہ اس وقت زینی کے ساتھ کوئی گیم کھیل رہا ہے۔ اجی انکل وہ ادھر۔ اذلان ادھر سیڑھیوں سے نیچے اتر کر آہل کو پکڑ چکا تھا، جو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے باہر کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اسے لگا شاید وہ پکڑن پکڑائی کھیل کھیل رہا ہے، اس لیے ایسے بول رہا ہے۔ نہیں، اب کوئی نہیں پکڑ پائے گا آہل کو۔ آہل اب اپنے اجی انکل کے پاس ہے۔ اذلان نے مسکرا کر کہتے ہوئے آہل کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور خود بھی دھیمے قدموں سے چلتا ہوا باہر آنے لگا۔ اجی انکل، زینی آنٹی پول میں گر گئیں۔ آہل نے اس قدر گھبرائے ہوئے لہجے میں اذلان کو کہا تو اذلان اس کی بات سنتے بے ساختہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، وہ خود ہی باہر آ جائیں گی۔ اذلان اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نرم لہجے سے گویا۔ نہیں اجی انکل، ان سے باہر نہیں آیا جا رہا، وہ کب سے ادھر ہی ہیں۔ آہل کے تیز لہجے پر اذلان کو کچھ